मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर इंसान और हर एक जानवर को इसका जायका चखना है, और ये बिल्कुल हकीकत है। अगर ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है तो मौत भी उसे आएगी एक न एक दिन। लेकिन आज का वाक़या जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज के इस वाक़ये में हम लोग सुनने जा रहे हैं मलिकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने किस पैगंबर की रूह निकाल कर फिर से वापस उनकी रूह डाल दी। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला एक वाक़या हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इस वाक़ये को। तो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सवाल जिसका जवाब हम जानेंगे। सवाल ये है कि वो कौन से अल्लाह के नबी है जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास में आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग उसको देखते थे, बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज करने से पहले इजाज़त ली जाती थी। प्यारे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने की बात की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इज़राइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपने बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके और उनकी एक आँख ज़ख्मी हो गई, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मलकुल मौत, तू मेरी ज़ियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज़ करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज़ करने आया हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम किस रास्ते से मेरी रूह को कब्ज़ करोगे? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने इस मुंह से अल्लाह से बातें की है। उन्होंने कहा, मैं आँख से निकाल लूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आँख से मैंने अल्लाह का नूर देखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पाँव के रास्ते से निकाल लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैर से चलकर तूर पहाड़ पर गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करूँगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और कहा, ऐ इज़राइल, कितनी हज़ार बातें मैंने डायरेक्ट अल्लाह से की है, बस इसीलिए इतनी जल्दी अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है जो मूसा ने मुझको कहा है कि इस वक्त मैं जान देना पसंद नहीं करूँगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि ऐ मूसा, क्या तुम मेरी तरफ आने को राज़ी नहीं हो? तो वो फ़ौरन बोल उठे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राज़ी हूँ, मगर एक बार तुझे देखना चाहता हूँ और तूर पहाड़ पर जाकर तेरी हम्दो सना करूँ और वही तेरी बातें सुनूँ। मेरी हज़ार जाने कुर्बान तेरी बातों पर। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी उम्मत और औलादों को तेरे हवाले करता हूँ, तू इन्हें जैसा चाहे वैसा रखे और इन्हें हराम खोरी से बचाए रखना, क्योंकि मेरी उम्मत कमज़ोर है। लिहाजा गैब से आवाज़ आई कि ऐ मूसा, ज़मीन पर अपनी लाठी मार। जब लाठी मारी तो फट कर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ, दरिया में लाठी मार। जब दरिया में लाठी मारी तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर लाठी मार। जब पत्थर पर लाठी मारी तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया, उसमें से एक कीड़ा निकला
اور کیڑے کے منہ میں گھاس تھی، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے، میرا کلام سنتا ہے، میری جگہ جانتا ہے، اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، اور تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھوکا رہنے دیتا، تو میں تیری امت کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر ملک الموت علیہ السلام ایک بیل لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد موت ہے تو میں ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکوں تو وہاں تک پہنچ جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بیت المقدس کے قریب لال رنگ کے ٹیلے پر ہے۔ کتاب مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں لال رنگ کے ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا آپ واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں کو کم کرائیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ بار بار آتے جاتے رہے، اور ہر بار نماز میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دن رات میں 5 نمازوں تک کمی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازیں لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا واجب فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 خاص بڑے فرشتوں میں سے ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، اور انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں بہت خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں قبض کرتے وقت بہت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ جو بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ایک مرتبہ وحی کے ذریعے یہ فرمان بھیجا کہ میں تمہیں ہر روز تمام انسانوں کے اعمال کے برابر مرتبہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب اس زمانے میں جتنے انسان دنیا میں تھے ان کے اعمال کے برابر۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو میرا اعمال اور بڑھنا چاہیے، اور انہیں اپنی عمر کی فکر ہونے لگی، کیونکہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ ملے گی۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت علیہ السلام سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیران ہو کر کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟
ابھی اسی سوچ وچار میں تھا اور زمین پر ہی اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے کو ایک اور طریقے سے بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے نے یہ سوال ملک الموت سے جب پوچھا تو ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے نے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی تھی، اور اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں لگے رہتے تھے، اور فرشتوں میں بہت ہی محبت اور عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت علیہ السلام ہے اور ان کو روح نکالنے کا کام ملا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ لہٰذا ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کا منظر دیکھتے رہے۔ آخر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان کے بیچ فیصلہ کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے اس فرشتے کو پورا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ہم ان کو جنت سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو دنیا میں بھی اپنی سب نعمتوں سے نوازے اور موت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب